اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے کیوں انکار کیا تھا۔ محترم ناظرین، ام ہانی رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا تھا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چہیتے چاچا حضرت ابو طالب کے 7 لڑکے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اس لیے آپ گھر میں افراد تو بہت زیادہ تھے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آخر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چاچا کی ایسی پریشانیاں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، اے میرے چاچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سی تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے، ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے، اے میرے چاچا جان، ہم آپ کو پریشان تنگ حال دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، آپ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرتا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب ہی کے ساتھ رہے، تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چاچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا اصل نام فاختہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑی صحابہ کرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد ابو طالب کے پاس بھیجا، لیکن ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا تھا، لیکن اس کی بڑی وجہ یوں بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام نہ قبول کر سکیں،
لیکن کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے، اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اپنے اسلام کو زہر نہ کیا۔ آخر جب فتح مکہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے، تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات بھی کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک کافر سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگیں۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے اپنے اسلام کو کلی طور پر قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو بڑے شرف کی بات ہے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ ام ہانی بنت ابی طالب سے نکاح کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں دو رشتوں سے نواز دے گا، وہ پہلے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور ام ہانی رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بھی بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، اور اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام ہانی رضی اللہ عنہا کا جواب سنا تو نہایت ہی خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر عورتیں ہیں، اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، یعنی بہت ہی بہادر ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان اور شفیق ہیں، اور اپنے شوہر کا ذاتی کاموں پر بھی بھرپور توجہ مرکوز کرنے والی ہیں۔ پھر اس کے بعد ام ہانی رضی اللہ عنہا نے ساری عمر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزاری۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے حضرت میر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 100 برس تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی کا بڑا بیٹا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی، انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے 46 حدیث مروی ہیں۔